السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ سورہ یاسین کی جو سب سے پہلی آیہ مبارکہ ہے جو کہ یاسین ہے، یعنی کہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو لفظاً آپ کے سامنے آتے ہیں پر آپ ان کو پڑھتے جدا جدا ہیں، جیسا کہ الف لام میم لکھا ساتھ جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد قاف نون الف لام را، یہ سارے جو ہیں یہ حروف مقطعات کی مختلف ایگزامپلس ہیں۔ حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حرف قطع یعنی کٹے کٹے ہیں، ایک ایک کر کے انہیں انڈیویجولی پروناؤنس کیا جاتا ہے، کلیکٹیولی ایک ورڈ کی فارم میں نہیں پروناؤنس کیا جاتا۔ اچھا، جن صورتوں کے شروع میں قرآن یا کتاب یا تنزیل کا ذکر ہے، ان میں قرآن کے ذکر سے پہلے ان حروف تہجی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح ہم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم، اسی طرح قاف والقرآن، حام میم تنزیل الکتاب۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کو یہ بھی ایک چیز ملتی ہے۔ اچھا، بعض صورتوں میں ان حروف تہجی میں سے صرف ایک حرف کا بھی ذکر کیا گیا، جیسے قاف ہے، نون ہے، کہیں 3 ہے کہیں 2 ہیں، ہمیں ان کا معنی نہیں معلوم، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو ہم تک نہیں پہنچا۔ ہاں، عربی لغت میں اس طرح کے حروف کا استعمال جائز ہے۔ اسی وجہ سے جو شعرائے عرب ہیں انہوں نے قرآن کریم پہ اعتراض نہیں کیا کبھی کہ یہ الف لام میم کیا ہے، نون کیا ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی اعتراض ہمیں تاریخ عرب میں نہیں ملتا۔ تو اور شعرائے عرب میں آپ اس چیز کو، اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت تھا اس میں آپ عربوں میں اس چیز کو پائیں گے کہ وہ حروف مقطعات کا استعمال کرتے تھے، ان کے لٹریچر کا یہ حصہ تھا۔ بہرحال اب اس ضمن میں کہ یاسین کے کچھ اسرار و رموز پر میں بات کر لیتا ہوں جو تفسیر کی کتابوں میں آئے ہیں، جو مختلف مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ جیسا کہ امام طبری، جنہیں آپ امام طبری کے نام سے جانتے ہیں یا جریر طبری کے نام سے جانتے ہیں، اصل میں ان کا نام محمد ہے، محمد بن جریر الطبری، کنیت ابو جعفر ہے، متوفی ہیں 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ جامع البیان میں حدیث نمبر 22,220 میں ابو صالح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سب سے روایت لاتے ہیں کہ یاسین اللہ کے اسماء میں سے ہے اور اس اسم سے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یاسین کا معنی حبشی زبان میں اے انسان کا ہے۔ جامع البیان میں حدیث 22,221۔ پھر اسی طرح تفسیر امام ابن ابی حاتم، یعنی تفسیر ابن ابی حاتم میں حدیث نمبر 18,024۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے حروف مقطعات ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ یہ آراء ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، تابعین کی آراء، صحابہ کی آراء۔ تو جامع البیان میں حدیث نمبر 22,224۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم، جن کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم کے نام سے مشہور ہیں، 327 ہجری ان کے متوفی ہیں، وفات ہے۔ اپنی مشہور کتاب تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث 18,025 کے تحت اشہب کا یہ قول بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے یہ پوچھا کہ آیا کسی شخص کے لیے یاسین نام رکھنا جائز ہے؟ امام مالک نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ اس کو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یاسین والقرآن الحکیم کا معنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا نام ہے، میں نے اپنے نام کے ساتھ اس سورت کا نام رکھا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمایا کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کے ساتھ چاہے قسم کھائے، پھر اس سے اعراض کر کے سلام علی الیاسین کے متعلق کہا کہ اللہ نے اپنے رسول پر سلام بھیجا ہے۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث 18,026 کے تحت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے۔ اچھا،
اسی طرح امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری متوفی 465 ہجری کے، آپ لطائف الاشارات کی جلد 3 صفحہ 74 پر لکھتے ہیں کہ یاسین کا معنی ہے یا سید، یعنی اے سردار، اور یہ بھی کہا گیا کہ یا سے یوم میثاق کی طرف اشارہ ہے، اور سین سے اس کے احباب کے سر یعنی راز کی طرف اشارہ ہے۔ گویا یوم میثاق کہ حق کی قسم اور احباب کے ساتھ راز کی قسم اور قرآن حکیم کی قسم۔ اچھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام محمد بن احمد ہے، محمد ہیں احمد کے بیٹے، اور کنیت ابو عبداللہ ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم ان سے ایک روایت لاتے ہیں کہ یاسین کا معنی ہے یا انسان، اور سلام علی الیاسین کا معنی ہے آل محمد پر سلام۔ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں، یہ بھی مشہور تابعی ہیں، کہ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فوراً فرمایا گیا انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اور امام مالک نے جو یاسین نام رکھنے سے منع کیا ہے، اس کی بھی توجیح میں علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کا نام اس وقت رکھ سکتا ہے جب اس نام کا کوئی معنی ہو۔ اب ہمیں جب یاسین کا معنی ہی نہیں پتا تو ہم کیسے نام رکھ لیں؟ جیسے نا الرحمن کا معنی پتا ہے، قادر کا معنی پتا ہے، باسط کا معنی پتا ہے، تو الباسط، القادر، تو عبد الباسط ہو گیا، عبد القادر ہو گیا، عبد الرحمن ہو گیا، عبد الرحیم، یہ نام کا معنی پتا ہے۔ جب اس کا معنی ہی نہیں پتا تو پھر کیسے نام رکھ لیں؟ اچھا، یاسین کو حدیث میں قرآن کا قلب بھی فرمایا گیا، اور قلب پورے جسم کا امیر ہوتا ہے۔ اسی طرح یاسین بھی تمام سورتوں کی امیر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ایک روایت بھی ہمارے پاس ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے رب کے نزدیک میرے 10 اسماء ہیں، اور ان ناموں کو ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طٰہٰ اور یاسین دونوں کا ذکر کیا کہ یہ بھی میرے نام ہیں۔ علامہ الماوردی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں میرے 7 ناموں کا ذکر کیا ہے، جو 7 نام رکھے ہیں، اس میں محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اور عبداللہ بھی ہے۔ اسی طرح علامہ ماوردی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یاسین کا معنی ہے یا محمد، اور اس قول کو پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں، محمد بن حنفیہ، وہ اس سے یوں بیان فرماتے ہیں۔ تو الکنۃ والعیون کی جلد نمبر 5 صفحہ 5 کے اوپر یہ روایت آتی ہے، قول آتا ہے۔ اچھا، امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت کے امام ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے امام حسین کی آل سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یاسین سے یا سید کا ارادہ فرمایا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے یا انسان، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا گیا ہے۔ اور الزجاج کہتے ہیں کہ اس کا معنی یا محمد ہے۔ اور ان تمام اقوال کو الجامع لاحکام القرآن جو تفسیر کی کتاب ہے، اس میں جز نمبر 15 صفحہ نمبر 6 اور 7 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں جو یاسین سے متعلق ہیں کہ یاسین کا معنی کیا ہے۔ تو اس لیے حروف مقطعات میں سے ہے، جو بعض صورتوں کے شروع میں بیان کی جاتی ہے۔ بعض نے کہا کہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اے انسان ہے، بعض نے کہا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے، اور پھر انہوں نے اس پہ دلیل بھی قائم کی، جیسا کہ میں نے آج آپ سے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ پھر اس کی آیہ نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن حکیم کی قسم، اور آیہ نمبر 3 میں فرماتا ہے کہ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ تو حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ یا محمد، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء میں سے، اور یہ صحیح ہو کہ یہ قسم ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعظیم ہے۔ اور دوسرے جملے میں جو فرمایا نا کہ قرآن حکیم کی قسم، اس کا عطف بھی پہلے جملے پر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے نام کی بھی قسم کھائی ہے اور اپنی کتاب کی بھی قسم کھائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں۔
اور آپ پر وحی نازل فرما کے آپ کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے، اور آپ ایسے سیدھے راستے پر ہیں کہ جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی حق سے انحراف نہیں ہے۔ اچھا، نقاش کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے نام کی اپنی کتاب میں قسم نہیں کھائی، اور اسی لیے جو بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سید ہوں گا، سردار ہوں گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 4712 اور 3340۔ تو اب اس سے اندازہ کریں کہ جو سید معنی یاسین کا سید لیا جاتا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ حضور تو قیامت کے دن بھی سید ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سید ہوں گا، اور اس پر فخر نہیں ہے۔ یہ فخریہ نہیں بتا رہا، یہ اللہ نے جو مجھ پہ کرم فرمایا اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 3615۔ اچھا، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں اور آپ ہماری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کیا کہ قرآن حکیم کی قسم کھا کے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، اور اس کو الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 15 صفحہ 7 اور 8 پر بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یوں ہم نے آج سورہ یاسین کی پہلی آیت، دوسری آیت اور تیسری آیت پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اگلی آیات پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔